बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, भारत से सबसे पहले आगाज़ करते हैं, जहां पर भारत में यौम जमहूरिया पर दिल्ली मैदान जंग बन गया। किसान जो कि पिछले 2 महीनों से बैठे एहतजाज कर रहे थे, ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए लाल किला पर और वहां पर खालिस्तान का परचम भी लहरा दिया गया, जहां पर पुलिस और फौज और दूसरे सिक्योरिटी उनके इदारे आमने सामने भी आई किसानों के साथ। और ये भी बताया गया, जो अब तक खबरें आई हैं, कि एक किसान हलाक भी हो गया है, आंसू गैस के शेल भी फेंके गए हैं। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए तो यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। कश्मीरियों ने दुनिया में जहां कहीं भी थे और पाकिस्तान में भी ये चीज़ सामने आई है, जहां पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए गए। जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी बहुत सी बातें की इस पर, मगर इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। सिख कम्युनिटी आ गई है सामने और वो कहते हैं कि हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। यौम जमहूरिया उन्होंने ट्रैक्टरों की परेड कर दी है। वो कहते हैं जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते, जो 3 कानून बनाए हैं ज़रई कानून, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी से आज गुफ्तगू आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर, कालमनगार, तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, भारत में यौम जमहूरिया और दूसरी तरफ किसान आमने सामने हो गए हैं, फायरिंग भी हुई है। दुनिया में सबसे बड़ी अपने आप को जमहूरी ताकत कहने वाले में ये क्या हो रहा है जी? मैदान जंग ही बना दिया मोदी सरकार ने। तो असल में जी बात यह है कि हर साल जो ये यौम जमहूरिया है, ये हमारे कश्मीर के भाई जो हैं इसे यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। यौम जमहूरिया से मुराद ये हुआ करती है कि उस दिन जिस दिन आइन पेश हुआ था उस मुल्क में, हम जब आइन पेश हुआ तो 23 मार्च का दिन था। हम 23 मार्च को यौम जमहूरिया मनाते रहे, रिपब्लिक डे कहते थे। फिर हमने वो मनाना बंद कर दिया क्योंकि हमने वो आइन ही मनसूख कर दिया जो हमारा 56 का आइन था, जो हमारा अव्वलीन आइन था, जो हमारा पहला आइन था। सही। और उसके बजाय हमने, चूंकि इसका एक पुराना हैसियत और थी, वो ये थी कि सन 40 में 23 मार्च को ही पाकिस्तान की करारदाद पास हुई थी, इसलिए इसे हम यौम पाकिस्तान अब कहते हैं। इंडिया वाले अपना ये दिन जो है 26 जुलाई का दिन बहुत आबोताब और जोर शोर से मनाते हैं यौम जमहूरिया के नाम पर। और कश्मीरी रिएक्शन के तौर पर कि ये जो आपका जमहूरिया है, यौम जमहूरिया, ये हमारे लिए यौम स्याह है। वो इसको बरसों से मनाते आ रहे हैं, आज से नहीं, बरसों से मनाते आ रहे हैं। हड़ताल भी होती है, मुजाहरे भी होते, बहुत सी बातें होती हैं। इस बार ये हुआ है कि उस तरफ ये है, इस तरफ ये कोई खालिस्तान की तहरीक नहीं है, बेसिकली ये किसानों की तहरीक है। किसान ज्यादा वहां सिख हैं, तो इसलिए यानी मतलब जिम्मेदार दूसरे होंगे, काश्तकार जो है वो सिख होंगे। इन्होंने जो ऑर्डिनेंस पास किए उस पर मैं बहस नहीं करता, हम कर चुके हैं, गुफ्तगू कर चुके हैं। आपने 3 कानून की बात की है, उस पर हम गुफ्तगू पहले भी कर चुके। बिल्कुल। उनका कहना यह है कि आपने ये कानून बनाकर हमारे हकूक पे डाका मारा है, सलब किए हमारे इख्तियारात, हमारी आजादी को। वो बड़ा है कि हम किसको बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, वो कारपोरेट सेक्टर को नाफिज करना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त सिख बिखरे हुए हैं और वो जगह जगह धरने देके बैठे हुए हैं। और धरने भी ऐसे हैं कि उनके गुरुद्वारों से खाना पकाने की मशीनें पहुंच गई हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं वो उसमें डोनेट कर रहे हैं। कहीं खाना बन रहा है, कहीं उनकी और चाय कॉफी बन रही है, कॉफी के स्टॉल लगे हुए फ्री, ये पैसे वैसे नहीं। अब वो दिल्ली पहुंचे प्रोटेस्ट करते हुए, और दिल्ली में सिंबॉलिक जो आया कि उन्होंने परचम अपना जो था लाल किले पे लहरा दिया, ऊपर चढ़े हुए परचम लहरा रहे हैं। पाकिस्तानियों के दिल तो खिल उठे होंगे, क्योंकि हम तो बड़ा पुराना ख्वाब देखते हैं लाल किले पे झंडा लगाना है, हम तो लगा नहीं सके। हम तो इधर भपकियां देते रहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उन्होंने झंडा लटका दी। मैं ये नहीं कहता कि हमें जंग लड़नी चाहिए और दिल्ली के लाल किले पर झंडा लगाना चाहिए, और इस पर बड़ा फिक्रा कसा करते थे हमारे जो एक तरह के लेफ्ट के दोस्त थे कि ये राइटिस्ट तबके जो हैं, ये दीन के नाम लेने वाले जो हैं, ये दिल्ली के लाल किले पर परचम लहराया करते हैं। मुझे याद है कि मैंने हल्का अरबाब ज़ौक़ में कहा था कि मुझे नहीं पता कि हम लाल किले पर परचम लहरा सकते हैं कि नहीं लहरा सकते, मुझे ये पता है कि आप बॉर्डर खोलो, हमारा अदबी जब चढ़ाई होगी तो उसका पहला महाद दिल्ली का लाल किला ही होगा। हम सीधा वहां जाएंगे, वहां जाके बात करेंगे अदब के सिलसिले में। तो ये एक हमारा ख्वाब है, एक सिंबॉलिक ख्वाब है। और यूं लगे कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो पंजाब के इलाके में खासतौर पर एक तहरीक चली हुई है, अब वो खालिस्तान के तहरीक के साथ जुड़ती नजर आ रही है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान, हमारी बेनज़ीर ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, एहतजाज पर इल्जाम भी लगा कि इन्होंने कुछ लिस्टें दी हैं उनको खालिस्तान के हवाले से,
اور اس کے نتیجے کے طور پر خالصتان کی تحریک دم توڑ گئی ہے کہ اگر ہم نے کچھ مدد نہ کی تھی ہوتی اور خالصتان کی تحریک چلتی رہتی تو آج کشمیر آزاد ہو جاتا. کیوں بھئی کشمیر کے بعد اگر پنجاب میں بھی ایک طرح کی رائٹس شروع ہو جائیں, ہنگامے شروع ہو جائیں, بلوے شروع ہو جائیں, تو اس کا مطلب ہے کشمیر جو ہے باقی ہندوستان سے کٹ جاتا ہے. صحیح. اور اسی وجہ سے اس زمانے میں 2 وزرائے اعظم نے کم از کم انڈیا کے, پاکستان کے 2 وزرائے اعظم کو یہ پیشکش کی تھی, ایک نواز شریف کو, ایک جنیجو کو, کہ کشمیر کے مسئلے کو سیٹل کریں, ہم آپ کو جموں اور لداخ نہیں دے سکتے, باقی پہ بات ہم کر سکتے ہیں آپ سے. مسئلہ انہوں نے سوچا یہ گلے پڑ گیا ہمارے, وادی کے مسلمان جو ہمارے پیچھے پڑ گئے, ہم یہی کر لیں کہ یہ حصہ ان کو دے دیں. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو جب یہ بات کی خبر ہوئی اس زمانے میں تو وہ بکھر گئے کہ جی یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کشمیر بیچنا چاہتے ہیں, کشمیر کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ہم خواب بہت دیکھتے ہیں نا, اگر وادی کا فیصلہ کر لیا ہوتا, کچھ لین دین کر کے یہ کر لیا ہوتا تو جموں اور لداخ کے مسئلے پر بھی اب صورتحال مختلف ہوتی. صحیح. لیکن ہم اس معاملے میں کہ ہم کشمیر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے, ہم نے شاید اپنی حکمت عملی اور اڈاپٹ کی تھی. اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ جب اس کا ذکر شاید جنیجو نے یا شاید نواز شریف نے کسی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ سے کیا تو وہ بہت بپھرے, اور انہوں نے یہ بات آ کے لوگوں سے کہی کہ یہ کشمیر کا سودا کر رہے ہیں. اب بھی پتہ نہیں, ہم یہی بول رہے ہیں کشمیر کا سودا کر رہے ہیں پاکستان کے حکمران وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ ہے کہ ہندوستان میں لوگ کشمیر کے لیے آزادی کا نعرہ خاص طور پر لگتا ہے. اب خالصتان میں ان کے حقوق کے لیے بات جو ہے سر اٹھا کے چل رہی ہے, اور دلی کے لال قلعے پر پرچم خالصتان کا لہرا گیا ہے, ہمارا ابھی نہیں. اچھا, کرنل ریٹائرڈ فاروق چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا اسی موضوع پر گفتگو کے لیے. فاروق چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, وہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں, اور انہوں نے جنگ دیکھی ہے مشرقی پاکستان کی, انڈیا کے عزائم کو بھی جانتے ہیں, وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. السلام علیکم کرنل صاحب. السلام علیکم سر. کرنل صاحب, ایک تو آج کل جھنڈا لہرا دیا ہے خالصتان کا لال قلعے پہ, ہم نے لڑانے کا خواب تھا, چلو ہم نہیں تو ہمارے بھائی لہرا رہے ہیں وہاں. دوسرا کشمیر میں یوم نجات ہر سال منایا جاتا ہے یوم جمہوریہ کو. اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہتر یہ ہے سر کہ اگر اس میں تھوڑا پیچھے جاتے ہیں ان کے ہسٹوریکلی پرنسلی اسٹیٹس آلویز ہیڈ دیئر اون مائنڈ, اور خاص طور پر یہ جو 2 تہذیبیں ہیں اور جن کا سنگم دلی بنتا ہے, یو کین سے دیٹ, یہ انڈس ویلی اور گینجز ویلی, ان کا ہمیشہ ہی اختلافات رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کر کے اگر اس کو تھوڑا سا تڑکا لگ گیا اس کو ریلیجن کا یا ریلیجس کمیونٹی کا, تو اس صورت میں ہندوستان ہمیشہ جب بھی اکٹھا ہونے کی طرف آیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یہ تو تاریخ رہی. اب سر ریسنٹلی یہ ہوا کہ اگست میں انہوں نے ایک راجیہ سبھا سے ایک بل پاس کرایا, یہ 3 لاز ہیں انہوں نے جو بنائے. پہلے آرڈیننس کروایا, اس پر ان کو احتجاج تھا پنجاب کے کسانوں کو کہ یہ ہمارا جو ایک ایکٹ ہے, ایک آلریڈی مارکیٹنگ جو ایگزسٹنگ ایکٹ ہے, اس کو ختم کر کے یہ ہم ایک کارپوریٹ کے حوالے کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کے اوپر سر 3 لاز تھے جن پر ان کو اعتراض تھا. انہوں نے بجائے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے, انہوں نے آرڈیننس کو صدر کو پٹ اپ کیا اور اس کو کر دیا, لا بنا دیا. سب سے پہلے تو لیگیلٹی یہ انلیگیلٹی جو تھی جس کو چیلنج کیا گیا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو مارکیٹ اور ایگریکلچر ہے یہ دونوں ہی اسٹیٹس کا معاملہ ہے, سینٹرل گورنمنٹ کا نہیں ہے. یہ پنجاب کا, ہریانہ کا اور اسی طرح ہماچل پردیش کا, اور جو جہاں پہ بھی ہے یہ ان کا معاملہ ہے. اس میں وہ آرڈیننس کے ذریعے انٹری مت کریں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب وہ لا بنا کے انفورس کر دیا تو پھر ان کے ساتھ انہوں نے پہلے تو ان کو اگنور کیا. اگنور کرنے کے بعد پھر اکتوبر میں 14 اکتوبر سے پرابیبلی ان کے مذاکرات شروع ہوئے سر. تو یہ ان کو جس طریقے انڈیا کی عادت ہے مختلف قسم کے دانے ڈالتا ہے, ان کو بھی اسی طریقے سے دانے ڈالے گئے. کبھی کچھ 9 ٹاکس ہوئے سر کسان کونسل کے ساتھ ان کے, 9 آج تک. اور 9 کے اندر ہی ایک چیز جو قائم رہی وہ یہ تھی کہ جی ہم اپنا قانون وہیں پر قائم رکھیں گے. یہ وہیں پر قائم رہا.
اب اس میں سر یہ بنتا ہے کہ اس قانون کو جب انہوں نے ریپیل کرنے کے لیے زیادہ زور دیا تو یہ سپریم کورٹ چلے گئے. حکومت نے اس کو ریفر کیا سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ نے ان کو ایک کمیٹی بنا دی. سکھوں نے وہ کمیٹی بھی ریجیکٹ کر دی کسانوں نے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر کہ پھر اس کے بعد یہ ریسنٹلی 12 جنوری کو مودی نے ان کو آفر کیا کہ جی ہم یہ کرتے ہیں کہ 18 مہینے کے لیے قوانین معطل کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک اور بیٹ تھی جو کہ سکھوں نے نہیں اٹھائی, کسانوں نے. انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور یہی کہا کہ ہم ہندوستان کا جو ڈے ہے یوم جمہوریہ, اس کو ہم احتجاج کریں گے اور ہم آپ کی پریڈ بھی نہیں ہونے دیں گے اینڈ وی ول انویسٹ دہلی. اب اس سر یہ ہوا کہ دہلی کو انہوں نے انویسٹ کیا چاروں طرف سے, ٹریکٹرز اور ٹرالیز, اور اتنی سخت سردی جو ہے انہوں نے برداشت کی اور اس کے اوپر وہ بیٹھے رہے اور آج وہ انہوں نے اسٹارمڈ ان. ٹھیک ہے جی. لیکن اس جو 3 ماہ کا میں نے یہ دیا ہے رن ڈاؤن اکتوبر سے جنوری تک, اس میں مختلف جگہوں پر اور بھی ریلیز ہوتی رہی ہیں اور تقریباً 157 کلڈ ہیں اس میں, جو یہ انڈیا دکھاتا نہیں ہے. مختلف جو دنیا کے جریدے ہیں جو بتایا جا رہا ہے 157 کلڈ ہیں, 1000 انجرڈ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی جگہ پر وہ قائم ہے اور ابھی تک بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم مذاکرات کریں گے. اب لیٹ سی کہ نیکسٹ کیا کرتے ہیں. تو یہاں پہ سر یہ 3 ان لاز میں جو ان کی مین ڈیمانڈز ہیں نا, میں وہ بھی تھوڑا سا جو مجھے معلوم ہے میں بتاتا چلوں. سب سے بڑی ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے آپ سیشن بلائیں اسمبلی کا اور اس کو ریپیل کریں تینوں آرڈرز کو. نمبر 2, منیمم پرائس گارنٹی کریں اور اس کو قانونی تحفظ دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ یہ خرابی نہ ہو. پھر اس کے بعد جو مین پوائنٹ ان کے یہ 2 ہے اور اس کے بعد جو باقی ہے اس میں انہوں نے یہاں تک کیا کہ جو ہمارے پہلے ریلیز ہوئے ہیں. اچھا ایک اور بات ہوئی ہے کہ پچھلا جو تھا گندم, یہ پچھلے سے آ رہے تھے گندم کے وقت سے, اور اب پرالی جو ہوتی ہے نا سر یہ اس کی دھان کی, تو کسان کیا کرتا ہے کہ اس پورے کو زمین کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے اس کو دیر لگتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرالی جو رہ جاتی ہے نا زمین کے ساتھ مڈیاں رہ جاتی ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے. اب اس جلانے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ ایئر پلیوٹ ہوتی ہے اور زمین خراب ہوتی ہے. دیر فور حالانکہ اس زمین سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, پیسٹی سائڈ جو ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا اب اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا تھا کہ ان کو اس میں انہوں نے کافی کسان گرفتار کیے اور فائن کیے. ان کا یہ بھی ہے کہ تمام کو ریلیز کیا جائے, ادروائز وی ول کنٹینیو ایز اٹ از. اچھا اب دوسری طرف سر یہ آ گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں سر جو اندر سے زخم دیتی ہیں اور اب پھٹ پڑے ہوئے ہیں, اور اب جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اب جب تک یہ انڈیا 3 ریپیل نہیں کر دیتا اس وقت تک سکھ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. سکھوں میں انریسٹ ہے اور این اس وقت کشمیر والے بھی یوم نجات مناتے ہیں, یوم سیاہ مناتے ہیں, تو کشمیر کے اور پنجاب کے ایک طرح کا اتحاد سا ایک نظر آتا ہے. جو سر میں اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے سر کہ یہ ریپیل ہو بھی جائے تب بھی یہ جو زخم ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آج انہوں نے جھنڈا لگایا اپنا وہاں پہ کھڑا کیا اور ایک یہ جو آواز اٹھی ہے, ان کو اپنے وہ زخم سارے تہرے ہو جائیں گے, تازہ ہو جائیں گے جو گولڈن ٹیمپل پہ لگے ہوئے ہیں. سکھوں نے بھولے نہیں ہیں. اینڈ دس از دا ٹائم ویئر کشمیریوں کے ساتھ مل کے, ٹھیک ہے, اب ہندوستان مودی کے پاس یعنی کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو ہندوتوا کا پرچار ہے اس پر نرم ہاتھ رکھے. ایکچولی اس نے 2 چیزوں پہ کیا تھا سر. ایک تو اس نے انویسٹر لیے تھے کہ پاکستان کے اندر سے راستہ لے کے اس وقت کی حکومت سے تو وہ افغانستان سے وہ لائیں گے, کام شروع کر دیں گے ٹریڈ کا, اس پہ انویسٹرز لیے تھے. اور دوسرا ہندوتوا کے RSS کے لوگ تھے اس کے پاس. وہ پہلے والے تو جب ہم نے راستہ نہیں دیا تو ختم ہو گئے اس کے ساتھ. اب اس لیے کر کے وہ ہندوتوا کے لوگوں کو RSS کے لوگوں کو سپورٹ کرتا آ رہا تھا. لیکن یہاں پر
یہ بھی اس کا ختم ہو گیا. اینڈ آئی پرسنلی فیل ہوپ فلی سر کہ ہمیشہ انڈیا میں ایسی ہی آگ جو لگی اس نے ہی ہندوستان کو پارا پارا کیا, اور اب ان کا وقت آ چکا ہے اس طرح بھی چلنے کا. کل صاحب آپ سے بہت مزے کی باتیں ہو رہی تھی, لمبی بات ہو سکتی تھی, لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. ہم نے خاصی تفصیل کے ساتھ بات کی, بہت شکریہ آپ کا. لیکن ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے. بالکل, خالصتان کی تحریک زندہ ہو رہی ہے, کشمیریوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اتحادی مل رہے ہیں. اور اب یہ اگر یہ اتحاد ہو گیا اور جیسے ہوتا دکھائی دیتا ہے تو اندرون خانہ چاہے ہو گیا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے ہندوستان کے ساتھ. اور ہندوستان ہمیشہ جب بھی بکھرا ہے ایسے ہی بکھرا ہے, ماضی میں بھی 1000 سال کی تاریخ پڑھ لیجیے ایسے ہی ہے. کوئی رنگ زیب آ کے ہی اس کو اکٹھا کر سکتا ہے. اکبر اعظم کہہ لیجیے آپ, وہ اکٹھا کر سکتا ہے. بابر کہہ لیجیے, کر سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہے. صحیح ہے, ہم انتظار میں ہے ہندوستان کسی عالمگیر کی. صحیح, ہمیں بریک پر جانا چاہیے, بریک سے جب لوٹ کر آتے ہیں تو مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ایک مختصر سبق پر. صاحب نے کہا ہے کہ احتساب کا ادارہ سمجھا جانے والا آج خود قابل احتساب ہے, اور براڈ شیٹ کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو چھوٹے چھوٹے نام ہیں. جب یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گی, بڑے بڑے نام آئیں گے, اس کے بعد پھر چیئرمین نیب ہیں جسٹس جاوید اقبال, وہ بھی سامنے آئے, انہوں نے ڈیفینڈ کیا. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ آمنے سامنے والی چیزیں جو ہو رہی ہیں, یہ کس طرح معاملہ چل رہے ہیں؟ اس معاملے کو گڑبڑ کر رہی ہے حکومت خاص طور پر. انہیں اتنا نہیں اچھالنا چاہیے تھا اس چیز کو. براڈ شیٹ چونکہ یہ آ گیا ہے کہ یہ پیسے انہوں نے دیے ہیں, بالکل صحیح ہے. آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس مقدمے میں نام آئے ہیں نواز شریف وغیرہ کے, دعویٰ کیا تھا اس شخص نے, براڈ شیٹ والوں نے پاس سے پکڑ کے دوں گا, پکڑ تو پایا نہیں. صحیح. اور ہائی کورٹ نے یہی لکھا کہ یہ نہیں پکڑ پایا, کوئی ثبوت نہیں دے سکا. صرف یہ ثابت ہوا کہ پاکستان میں جو جے آئی ٹی بنی تھی جس کے تحت نااہل قرار دیا گیا نواز شریف کو, اس نام نہاد ایک جے آئی ٹی میں یہ الزامات لگائے گئے. اب دیکھیے کہانی تو یہیں آگے پھنستی ہے نا. اب وہ بات پھنسی ہوئی ہے. اس وقت تو جب وہ ججمنٹ آئی تھی اس کی نااہلی کی تو بہت سے لوگوں نے گفتگو کی تھی, لیکن ججمنٹ ایسی تھی کہ ججمنٹ کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں ہو سکتی تھی. اس وقت لوگوں نے اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا. قانون دانوں نہیں. فیصلوں پہ تنقید کرنا جو ہوتا ہے نا وہ توہین عدالت نہیں ہوتا, یعنی کہ اس کو نہیں گنا جاتا. آپ فیصلہ آیا ہے, اب پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو توہین عدالت نہیں گنا جاتا. اب رزلٹ کیا نکلا ہے؟ یعنی تاریخ میں بہت سے فیصلے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلوں کی پابند نہیں ہوا کرتی. صحیح. اب سارا صورتحال ہوا کہ اس جے آئی ٹی پہ آ گیا, انہوں نے براڈ شیٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, اور نواز شریف چور چور چور, چنگے, مجرم, مفرور, جو ان کے الفاظ آتے ہیں بولنا شروع کرتی ہے. ابھی یہاں کوئی ہے نہیں جو وہ الفاظوں کے ان الفاظ کے جواب میں اسی طرح کے الفاظ استعمال کرے. اور یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اس طرح کی. اب شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ صاحب آپ یہ تو اس کا ایک ٹپ تھوڑا سا حصہ عوام کے سامنے. ہاں, اب بہت سے نام آئیں گے. مثلاً ایک نام تو کسی جنرل ملک کا آ گیا, پتہ نہیں وہ تھا کہ نہیں تھا. اب آپ تحقیق کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کہیں گے یہ تو فلاں صاحب ہیں, وہ تو کہیں گے صاحب تھے نہیں. اچھا, ایک نہیں 20 نام ایسے ہیں جو کہ بڑے حساس ہیں. میں نے وہ رپورٹ نہیں دیکھی ہے, لیکن یہ کہ سب کچھ جو بتایا جاتا ہے جن لوگوں نے پڑھی اچھی طرح سمجھا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا پنڈورا باکس کھل جائے گا کہ پھر آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آپ ہبڑ دبڑ میں سارا یہ ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں شریف فیملی کے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو ہائی کورٹ نے لندن کے یہ کہہ دیا کہ ان کا قصور ہی کوئی نہیں ہے, ان کے خلاف ثابت ہی کوئی نہیں ہو سکا. حسن نواز نے اچھا اس پورے چکر میں جو ہوگا, شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے ہمارے ہاں جو ساری جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, جس نے یہ کیا, انہوں نے کہا یہ براڈ شیٹ کو کھولو تو 3 نیب کے چیئرمینوں کو صلاح ہو سکتی ہے. ان کو جیل میں پکڑ کر بٹھائیں, آپ جس طرح آپ سیاستدانوں کو بٹھاتے ہیں, 2 ڈنڈے مارے, مطلب گویا وہی ہے کہ تھانے دار پکڑ کے لے جائے اور تو سارا کچھ اگل دیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور کیسے ہوا اور کس طرح اس میں کک بیکس لیے گئے, یعنی پیسہ حکومت پاکستان ادا کر رہی ہے اور کھا کون رہا ہے. یہ بہت سی باتیں ہو جائیں گی. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نیب جو کہ احتساب کرنے والا ادارہ تھا وہ خود پہلے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اچھا ایسی صورتحال ہے کہ چیئرمین صاحب کو آج خود آنا پڑا,
उन्होंने कहा जी हमने तो बड़ा काम किया, हमने तो इतने पैसे बचाए हैं, हमने इतने पैसे इकट्ठे करके अरबों रुपए जी उन्होंने और खजाने में आप जमा कहते हो नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, वो तो इकट्ठे चलेंगे, लेकिन असल ये है कि करप्शन और पाकिस्तान, अच्छा ये खुद नारा एक सियासी नारा है उन्हें के लोगों के सरों पर ये। अब मसला ये है कि सारे इस अमल को इतना मशकूक कर दिया गया है कि आने वाला मुवर्रिख जब इस पे रेद करेगा तो जाने उसको क्या क्या मिले। अब वो तो आने वाला करेगा, देखा जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क की पूरी सूरत हाल जो है ना एक टर्माइल में है, एक दमा चौकड़ी मची हुई है, कोई चीज समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे इस मसले को हल करेंगे और कैसे इस मसले का कुछ जवाब तलाश। अच्छा, किसी हुकूमत की जानिब से किसी खास शख्सियत को प्रेशर में लाने की ये तमाम तर है? कुछ नहीं, हुकूमत के गले पड़ गया, जब वो आ गया तो हुकूमत ने जल्दी से एक अपनी तरफ से अक्लमंदी दिखाई और सारा मलबा नवाज शरीफ पर डाल दिया। क्या उसका तो नाम है उसमें, अब बाकियों के नाम है वो भी बताओ जरा जा, अब बताओ कि कौन साहब थे उसमें। तो फिर ये आ गया इस पूरे केस में, जब वो साहब है उनकी ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये बेवकूफ आदमी जिसका नाम शहजाद अकबर है, अब वो तो हर हक कहता है कि सारे लोग जो आके मुझसे मुज़ाकरात करते रहे। उसने कहा कि एक शख्स आए जो आपको हसास इदारों का कहते थे और जनरल सो थे, उन्होंने आके हमारे साथ काम, पता नहीं उसमें क्या कुछ है, पता नहीं। जब उसकी अगर कोई गवाहियां तलाश करना शुरू कर दे, तहकीक करने लगे, वो लोग जो हैं जो इसके पहले तो ब्रॉडशीट चलाने वाले थे कौन, आपने पता नहीं, मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कुछ तेलंगों को पकड़ के कहा कि यार ये फलां आदमी से पैसे निकलवा दो, वो कहते हैं हम निकलवा देंगे। ये बिल्कुल वही केस लग रहा है, ये तो कोई कंफर्म किस्म की फर्म थी नहीं। सही। और 20 साल तक हमारे लोग उससे बात करते रहे। हमें ज्वाइन किया हमारे कानून खालिद रांझा साहब ने जी खालिद रांझा साहब माशाल्लाह सब फिर आज हमारे साथ हैं जी। बिल्कुल, बड़ी खुशकिस्मती हमारी, उनसे बात करते हैं। रांझा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्या है, ये जो ब्रॉडशीट का मसला है? शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब जो एहतसाब करने का अदारा है वो खुद काबिल एहतसाब है। अब वो केस पर ले ब्रॉडशीट का 3 चेयरमैन तो ऐसे हैं कि पकड़ के अंदर करें तो वो सब कुछ उगल दें और तीनों काबिल सजा हो जाए, और दूसरी तरफ से नैब के चेयरमैन को आज अपना दफा करना पड़ा और कहना पड़ा कि हम बहुत अच्छे हैं। क्या क्या सूरत है? मैं समझता हूँ कि जो हमने बतौर शहरी में कहता हूँ विद नो पार्टीसन अप्रोच, कि जब आप तवस्सुर देते हैं कि एहतसाब इज नॉट बाय द बोर्ड, तो फिर वो इंतकाम हो जाता है, एहतसाब नहीं होता। ठीक है। और इसमें जो इसकी साख्त है वो हर्ट होती है। एहतसाब बड़ी अच्छी चीज है, हम में से कोई भी इससे बालातर नहीं, हम सबको वॉलंटियर करना चाहिए। लेकिन जब आप एहतसाब करते हैं बाय चेरी पिकिंग, तो वो यकीनन या तवस्सुर देते हैं कि चेरी पिकिंग है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें इट क्रिएट्स अ डेंट जो मीर साहब भी साफ नहीं कर सकते। ठीक। अब बार बार ये हो रहा है, इससे तो एहतसाब मजाक बन गया है। पहले ज़ियाउल हक के जमाने में एक बात आई थी कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, उसका नतीजा हमने देखा। अब फिर आ गया एहतसाब, वो कहते हैं एहतसाब नहीं इंतकाम है, जैसे कि आप भी फरमा रहे हैं। अब क्या किया जाए? वो एहतसाब का इदारा भी वो नेक नाम नहीं रहा। गुजारिश ये जी कि हम एक सोसाइटी इतनी करप्ट हो गई है कि हम इल्जाम लगा के छोड़ देते हैं, इल्जाम लगा के उसको मंतकी जाम तक पहुंचाते नहीं है। अब तक किस बंदे को सजा हुई है हु मैटर्स इन एहतसाब? यानी कि आपने 20-20 साल तक तफ्तीश इंक्वायरी कर रहे, ये कोई नई बात नहीं है। आज एहतसाब है। आपको याद होगा कि जो 60 की दिहाई में 60 जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट थी वो एहतसाब का रोल प्ले करती थी, और डीजी एंटी करप्शन थे, उसने पूरी पार्लियामान को यकबार बनाया हुआ था। तो ये हमारे यहाँ वतीरा चला आ रहा है। कभी MLO 5 आता है, कभी MLO 9 आता है, कभी MLR 17 आ जाता है, 16 आ जाता है, और फिर जो बनाते हैं उन्हीं का एहतसाब उसी लॉ में होता है। तो असल बात ये है कि हम करप्शन के कानून को पहले बनाते हैं इसलिए कि हमने मुखालफिन को पकड़ना है, और उसकी जो खदोखाल है या उसकी जो इट्स ऑलवेज टेलर मेड लॉ। आज जो तरमीम मांग रहे हैं वो भी टेलर मेड है कि इसको यूं करो, टेलर करो, इसको यूं तरमीम करो कि हम बच जाए। तो मैं समझता हूँ कि
یا تو ایک دفعہ احتساب ہو جائے, سب کا ہو تو اچھی بات ہے, ایک کٹ آف ڈیٹ دے دے فلان دن سے کریں گے, فلان دن کے بعد نہیں ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از ناؤ بینگ یوزڈ, ایک توسر ہے, اٹس بینگ یوزڈ ٹو وکٹمائز. اس توسر جب تک زائل نہیں ہوتا, نو اماؤنٹ آف آرگومنٹ, نو اماؤنٹ آف ایڈوکیسی کین کیور اٹ. بہت اچھی بات ہے, بہت عمدہ بات ہے کہ جب تک یہ تاثر ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا. بالکل. تو میرا خیال میں ہم اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم لڑتے رہیں, اور پوری سیاست جو ہے ایک ٹرمائل کا شکار ہے, پورا ملک جو ہے وہ ایک ٹرمائل کا شکار ہو گیا ہے اس وبیلا بچانے کے نتیجے کے طور پر. یہی آپ میرا خیال فرما رہے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا جی, بہت انہوں نے مختصر لفظوں میں بڑی سیدھی بات کی. راجہ صاحب بہت پرسائز طریقے سے قانون دان کے طور پر بات کرتے ہیں, تقریر نہیں لمبی چوڑی اس میں ہوتی, تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. احتساب کو اگر آپ انتقام کی شکل دے دیں گے اور آپ تو وہ پھر احتساب نہیں رہتا. اچھا, انہوں نے بھی راجہ صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ ہم قانون بناتے ہیں صرف اپنے مخالفین کو بچھاڑنے کے لیے, ان پر گرفت کرنے کے لیے, تو یہ کیا احتساب ہو پائے گا بھی, اکاؤنٹیبلٹی ہو پائے گی بھی کہ نہیں؟ وہ بتایا آج تک ہوئی ہے. مسئلہ ہے اگر قانون چلتا رہے اور آپ غیر قانونی حرکتیں کرنے والوں کو پکڑتے رہیں تو یہ روٹین کا کام ہے. صحیح. اب اگر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے جی آج کے بعد سے ہم نے احتساب کرنا ہے اور یہ اپنے زمانہ حکومت میں بس ہم نے سب کو ملیا بھیٹ کر دینا ہے, تب احتساب نہیں ہوتا. صحیح. سیدھی بات. مجھے بریک پر جانا
میر صاحب گزشتہ روز جب کھوکھر برادران کے وہ ایک آپریشن کیا گیا، ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ کا کھوکھر برادران کی اراضی کا قبضہ واپس کرنے کا حکم آ گیا ہے کیونکہ کھوکھر برادران ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا عجیب سی ایک چیز کل ہی یہ بات آ رہی تھی کہ یہ تو سٹے آرڈر ہے یا حکم امتناعی آرڈر، بالکل انہیں گرانے چاہیے. انہوں نے رات کے 2 بجے گرایا. یہ انتقام ہی ہے جی. یہ قبضہ مافیا سارے نور لی کے قبضہ مافیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بغل میں ہیں اگر تلاش کیے جائے. کتنے الزام تھے ملک ریاض پہ؟ کسی 1 انچ کی اس کی زمین پہ قبضہ کر کے دکھائیں. دیکھیں بات یہ ہے، ڈیفنس والوں کے ساتھ اس نے سینگ اڑائے ہوئے تھے، ڈٹا ہوا تھا بات پہ. ثاقب نثار صاحب بائی قانون ہوتا ہے. آخر سپریم کورٹ نے بیٹھ کر سیٹل کرایا، مسئلہ طے کیا کہ آپ اتنے پیسے دیں گے، آپ کا قصور ہے. انہوں نے کہا ٹھیک وہ دیتا ہوں. مسئلہ یہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ اگر یہ غلط بات ہے تو بنی گالا کو پہلے گراتے آپ. صحیح. پھر آپ کہتے ہیں آپ بات کرو، اس کو ریگولرائز کرو. کھوکھر برادر اس علاقے کے پورے ایک لمبے عرصے سے ان کی زمینیں یہاں ہیں، اور اگر ان کو کوئی غیر قانونی حرکت ہے، کوئی بات ہے تو کورٹ سے فیصلہ کروائیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا محمد ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رانا ارشد صاحب سے بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جی اللہ کا شکر ہے. رانا صاحب آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ جو کچھ کیا ہے سرکار نے کھوکھر بردرز کے خلاف مسلم لیگی سمجھ کے وہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے، اس کو بحال کیا جائے. کیا کہیں گے، کیا ہو رہا ہے یہ سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب میں آپ کا اور آپ کے ٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج مقبل ججز کا جو فیصلہ ہے کھوکھر برادران کے گھر گرانے کے متعلق، وہ بڑا واضح ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیسیژن لیا گیا گورنمنٹ نے کس لحاظ پہ لیا، اور اگر سٹے آرڈر تھا تو وائلیشن کیوں کی، اور اگر افضل کھوکھر ممبر قومی اسمبلی ہیں، سیف کھوکھر ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، ان کا بیٹا بھی آفس ہولڈر ہے، تو اس میں جرم کیا ہے؟ اور یہ جگہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، انہوں نے اس کی خریداری کی ہے، اور اگر یہ جگہ کسی ٹرسٹ کی ہے، اگر یہ جگہ گورنمنٹ کی ہے، تو اس کا طریقہ کار بڑا واضح ہے کہ کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد ہی اس کی آنرشپ کا ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر مشینری ایل ڈی اے سے لی گئی، یہاں سے اہلکار جو ہے وہ ڈی سی آفس سے لیے گئے، اور وہاں پر ٹائیگر فورس کے لوگوں نے ساتھ مل کر جس طرح ٹارگٹ کیا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی کوئی ایشو تھا تو پھر وہ جو پی ٹی آئی میں کھوکھر برادران کے فیملی ممبر یا برادری کے لوگ ہیں، وہ اسد کھوکھر صاحب کو بھی دیکھ لیتے، وہ ندیم بارہ صاحب کو بھی دیکھ لیتے، وہ ظہیر عباس کھوکھر صاحب کو بھی دیکھ لیتے، وہ منشا بمب صاحب کی جو آنرشپ میں لوگوں کو جس طرح پلاٹ کی وائلیشن قانون کی ہوئی وہ بھی دیکھ لیتے. اور اس سے بڑھ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنی گالا 300 کنال کے گھر کو اگر ریگولر کرنے کے لیے سی ڈی اے میں امینڈمنٹس کی جاتی ہیں اور سی ڈی اے کے آفیسر کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو قانون تو ایک ہی ہے پاکستان کا 1973 کا ہر شخص کے لیے. اور خود عمران احمد خان نیازی صاحب یہی فرماتے ہیں کہ قانون ایک ہونا چاہیے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر 2 قانون بڑے واضح عمل پیرا ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے قانون ایک ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے قانون دوسرا ہے، اور عام شہریوں کے لیے بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اسی قانون پر عمل ہو رہا ہے جو آج کل اپوزیشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ریگولر گھر اگر کرنا تھا بڑی گالا کا تو پھر پورے پاکستان میں یہی ہونا چاہیے تھا. پھر کراچی سے لے کر نرکانہ، شیخ پورہ، حیدرآباد تک کیوں تجاوزات کے نام پر، انکروچمنٹ کے نام پر لوگوں کے گھر کرائے گئے؟ اور یہاں پر دیکھیں اس دوران پارک میں عمران احمد خان صاحب نیازی نیا گھر بناتے ہیں،
किसने नक्शा पास किया, कितनी फीस जमा हुई, एलडीए ने अप्रूवल दी, टाउन कमेटी ने एलडीए अप्रूवल दी, टाउन ने परमिशन दी, कोई कानून नहीं। कितना जमा हुआ, उसकी फीस कितनी जमा की गई, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और जो अलीम खान साहब करते जाए रियल एस्टेट का कारोबार, कोई नहीं पूछेगा। और उसके साथ साथ जिनका तल्लक पीटीआई से है उनको कोई नहीं पूछेगा। पूरे पंजाब और मैं समझता हूं कि खैर पख्तूनख्वा से लेकर बलोचिस्तान और जिधर जिधर इनकी सूबाई गवर्नमेंट है, एंटी करप्शन एसआईए और डीसी और कमिश्नर हजरात को इस्तेमाल किया जा रहा है। खोखर बरादरान के खिलाफ 3 हफ्तों में तकरीबन 2 दर्जन मुकदमात एंटी करप्शन ने दर्ज किए। अगर खोखर बरादरान ने एक जमीन अगर शेखपुरा में खरीदी है 2003 में, जब काफ लीग की हुकूमत थी, जब इमरान खान साहब की इत्तेहादी हुकूमत थी, तो उस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, और वो जमीन भी उन्होंने कुछ तीसरे चौथे पर्सन से खरीदी है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि खोखर बरादरान के घर गिराने से पहले उस वक्त के डीसी साहबान, उस वक्त के तहसीलदार, उस वक्त की इंतजामिया और पटवारी, अगर वो कहते हैं कि ये बोगस और जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाली हैं, तो किसने तैयार किए? और अगर सैफ खोखर ने जमीन खरीदी है तो वो पाकिस्तान के शहरी हैं और उनका हक है खरीदारी करना। और अगर ये कहा जाता है कि जमीन गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा करना ना हमारा हक है, ना किसी और का हक है, ना किसी तीसरे पर्सन का हक है। लेकिन यहाँ पर जो 50 अफराद की लिस्ट बनाई गई है एंटी करप्शन से की तरफ से, जिसमें पहला नाम सैफ खोखर का है और गुलाम दस्तगीर खान साहब के नाम से लेकर राणा मुबशर साहब के नाम से लेकर सिर्फ मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया जा रहा है। और अगर कोई पीटीआई में है तो उसको कोई पूछता नहीं। नैब हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम अदारा है, लेकिन जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब के चेयरमैन के अलावा कोई उनकी तारीफ करता है, नहीं करता। यहाँ पर राणा सनाउल्लाह खान साहब हो, कोई मुकदमा नहीं मिलेगा तो 20 की मंशियात जान दी जाएगी। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इंडिया के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर आशियाना और साफ पानी। मैं कैबिनेट मेंबर था मियां शबाशी साहब के खिलाफ। मियां शबाशी साहब ने जो 10 साल में किसी दरूनी जो उनके विजन होते थे सरकारी, उसका भी के लिए भी एक रुपया गवर्नमेंट के खिलाने से नहीं दिया। ये पूरा एक लंबा केस है जो बनता है, जिसने एहतिसाब को इंतकाम में बदल दिया है। आपने बहुत तफसील से बयान किया, हम इससे ज्यादा भी सुन सकते थे, लेकिन क्या करें, वक्त बिल्कुल खत्म हुए जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे बात करेंगे और आपसे मजीद तफसील लेंगे और लोगों को इससे आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका, बहुत तफसील के साथ। आज तक जो हमारे साथ आ रहा है वो तफसील के साथ दुख की कहानी सुना रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ी चार्जशीट इकट्ठी हो सकती है उन लोगों के खिलाफ जो एहतसाब के नाम पर इंतकाब की। मैं मुख्तसर साहब से एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा एक चीज पर, जहां पर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और साबिक आसिफ अली जरदारी साहब का राब्ता हो रहा है, नवाज शरीफ साहब का भी राब्ता हो रहा है। जब बिलावल का बयान आया तहरीक अदम एतमाद के दरमियान, राब्ते बड़े इनके तेज हो रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? राब्ते इसलिए तेज हो रहे हैं कि बिलावल के बयान के बाद एक कंफ्यूजन पैदा हो गई थी और लगता था कि जैसे पीपल्स पार्टी अलग हो रही है। जरदारी साहब ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आपको रिकंसिलिएशन की कोशिश हो रही है। क्या क्या चाहती है पीपल्स पार्टी या क्या चाहती है मुस्लिम लीग नून, इससे हटकर क्या होना चाहिए, कैसे इत्तेहाद को बाकी रहना चाहिए और इसको अग्रेसिव होना चाहिए और इसको फैसला कुन होना चाहिए। इस पर आज फोन आया शायद फजल रहमान को नवाज शरीफ साहब का, और फिर फजल रहमान साहब ने जरदारी से किया है। हो सकता है जरदारी को भी उनका फोन आया हो नवाज शरीफ का। तो कुछ बड़े मिलकर कुछ राय अमल ढूंढ रहे हैं। पीडीएम में कुछ सुस्ती आ गई थी और इन बयाना से उसको सुस्ती को और भी मजबूत कर दिया था। लगता है कि इसमें दोबारा जान डालने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन जो नुकसान होना था
میں تو یہی کہہ سکتا ہوں وہ ہو گیا ہے. شادی پہ تو بلایا نہیں مولانا صاحب کو. شادی پہ تو اس طرح نہیں بلایا جاتا. شادی تو ذاتی مہمانوں کو اکٹھا کیا جاتا, سیاسی مہمانوں کو نہیں اکٹھا کیا جاتا. مگر بڑے قریبی اگر اس طرح اکٹھا کرنے لگے سیاسی مہمان تو میرے خیال میں زرداری صاحب کو تو پورے پاکستان کو بلانا پڑے گا, یعنی کہ سیاسی لوگ. ٹھیک ہے, اچھا چلیں کلوزنگ ریمارکس میر صاحب دیجیے. کلوزنگ ریمارکس یہی ہو گئے جو میں نے ابھی دے دی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان